السلام علیکم۔ پاکستان کی سیاست کے اندر جس طریقے سے اخلاقیات ختم ہوتی جا رہی ہیں اور غلاظت کو بھرا جا رہا ہے، یہ پاکستان کی عوام اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے۔ ایک وہ شخص جس کا سیاست کے اندر مقابلہ یہ لوگ نہیں کر سکتے، تو اس کا آخری حل یہی نکالا کہ اس کی ذات کو گندہ کیا جائے اور اس کی ذات کے اوپر کیچڑ اچھال کر عوام کے سامنے اس کی مقبولیت کو کم کرنے کی کوشش کی جائے۔ بہرحال اس سے پہلے بھی ایسے بہت سے پروپیگنڈاز کیے گئے، لیکن تمام پروپیگنڈاز ناکام ہوئے۔ اس سے پہلے عائشہ گل علائی، ریحام خان کی کتاب اور اس طرح کے بہت سے پروپیگنڈاز عمران خان کے حوالے سے بنائے گئے، جو کہ اپنی موت آپ ہی مر گئے۔ اب اس بار عمران خان کو شکست دینے کے لیے ایک نئی ترکیب لڑائی گئی کہ بشریٰ بیگم کے جو سابق شوہر تھے ان کو منظر عام پر لایا گیا۔ آگے تفصیل بتانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ خاور مانیکا کو کچھ عرصہ پہلے گرفتار کر لیا گیا تھا اور ایک دم وہ ایک شو کے اندر منظر عام پر آئے اور بشریٰ بیگم اور عمران خان کے اوپر گھٹیا الزامات لگانے کی شروعات کر دی۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ صحافت کے اندر کم سے کم کسی کی ذات کا تو خیال رکھا جاتا ہے، مگر پاکستان کے اندر صحافیوں نے جس طرح صحافت کا جنازہ اٹھایا، یہ بھی آج پاکستان کی عوام نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، جس کا ذکر عمران خان بہت پہلے بھی کرتے رہے ہیں۔ شاہ زیب خان زادہ نے جس طرح پاکستان کی صحافت کو بدنام کیا اور جس طریقے سے صحافت کا جنازہ اٹھایا، یہ بھی تاریخ کے اندر یاد رکھا جائے گا۔ بہرحال عمران خان کو شکست دینے کے لیے ایک آخری حربہ یہی رہ گیا تھا کہ عمران خان اور ان کی اہلیہ کی ذات کے اوپر حملہ کیا جائے، کیونکہ عوامی سطح پر عمران خان کو شکست دینے میں یہ لوگ ناکام ہو چکے ہیں۔ تمام سرویز اور تمام پولز یہی بتا رہے ہیں کہ اس وقت عمران خان پاکستان کے اندر سب سے مقبول ہیں۔ عمران خان کو جیل میں اسی لیے ڈالا گیا تھا کہ شاید ان کی مقبولیت کم کی جا سکے اور الیکشن کروا دیے جائیں۔ اس کا نتیجہ برعکس ہوا کہ عمران خان کو جیل میں ڈالنے کے بعد ان کی مقبولیت میں 10 گنا اضافہ ہو گیا، اور اب اسی سے خوفزدہ ہو کر پنجاب اور خیبر پختونخوا کی نگران حکومت تحریک انصاف کو اپنے اپنے صوبے میں کرش کرنے کے لیے مصروف ہے۔ اور جس طریقے سے تحریک انصاف کے کارکنان کی گرفتاری کی جا رہی ہے، یہ بھی تاریخ کے اندر پہلے کبھی بھی نہیں دیکھا گیا۔ بہرحال کل ایک پروپیگنڈا کیا گیا جو کہ ناکام ہوا، کیونکہ کچھ عرصہ پہلے خاور مانیکا یہ چیز ویڈیو بیان میں کہہ چکے ہیں کہ بشریٰ بیگم ایک پاک خاتون ہے، اور جس طرح ان کی طلاق ہوئی یہ بھی ایک اسلامی طریقے سے کی گئی، اور ان کے بیچ جو بھی معاملات ہوئے میوچل انڈرسٹینڈنگ کے بعد ہوئے۔ اور سب سے اہم چیز انہوں نے یہ کہی کہ انہوں نے خلا نہیں بلکہ خاور مانیکا نے ان کو طلاق دی تھی۔ تو بہرحال اس طرح کی باتیں جو کہ کیمرے کے اوپر نہیں کرنی چاہیے وہ کی جا رہی ہیں، کیونکہ جب آپ ایک شخص کو شکست نہ دے سکیں تو اس کی ذات کے اوپر حملہ کر دیا جاتا ہے۔ تو جب ذات کے اوپر حملہ کر دیا جاتا ہے تو یہ آپ کی اپنی شکست اور آپ نے اپنی شکست کو تسلیم کر لیا ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہی مخالفین کر رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی شکست کو تسلیم کرتے ہوئے عمران خان کی ذات کے اوپر حملے شروع کر دیے ہیں۔ اب ان تمام چیزوں کے باوجود ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ عمران خان کی مقبولیت ختم ہو جاتی، مگر حال ہی میں کیے گئے سرویز کے اندر یہ چیز سامنے آئی ہے۔ عمران خان پاکستان کے اندر سب سے مقبول ترین لیڈر اور تحریک انصاف سب سے مقبول ترین جماعت ہے۔ حبیب اکرم جو کہ ایک نامور صحافی ہیں، جن کے سرویز 2018 کے الیکشن کے اندر سب سے ایکوریٹ ثابت ہوئے تھے، کیونکہ جس طریقے سے انہوں نے سرویز کیے اور جس طرح سے انہوں نے ہر علاقے کے اندر جا کے رپورٹنگ کی، تو تقریباً ان کے بتائے ہوئے سرویز کے حساب سے ہی نتائج آئے۔ شاید 5 سے 10% کا فرق آیا ہو، مگر جس طریقے سے انہوں نے سرویز کیے نتائج بھی اسی کے حساب سے آئے۔ ایک بار پھر انہوں نے سرویز کیے اور اس بار انہوں نے شروعات کی خیبر پختونخوا سے، اور وہاں پر دیکھنے کی کوشش کی کہ تحریک انصاف اور عمران خان کی صورتحال اور ان کی مقبولیت کیا ہے۔ تو ان کے مطابق انہوں نے چترال، لوور دیر اور اپر دیر کے اندر سروے کیا۔ 2018 کے انتخابات کے اندر دلچسپ بات یہ تھی کہ ان حلقوں کے اندر کوئی ایک جماعت نہیں جیت سکی، بلکہ تمام جماعتوں نے اپنا حصہ بیچ میں سے نکالا۔ جس طرح تحریک انصاف قومی اسمبلی کی نشست جیت گئی، اور صوبائی اسمبلی کی نشست یا تو جماعت اسلامی نے جیت لی یا کسی دوسری جماعت نے۔ تو اگر ہم چترال کی بات کریں تو یہاں پر تحریک انصاف کی مقبولیت 40% اور مسلم لیگ نون کی مقبولیت 18% ہے۔ 17% لوگوں نے یہ
کہا کہ وہ ووٹ ہی نہیں ڈالیں گے، اور باقی تمام جماعتیں جس کے اندر پیپلز پارٹی اور دوسری جماعتیں شامل ہیں ان کو 17% لوگوں نے ووٹ دینے کی بات کی، اور جماعت اسلامی کو 8% لوگوں نے ووٹ دینے کی بات کی۔ یاد رہے 2018 کے اندر جب یہاں سروے کیا گیا تو تحریک انصاف کی مقبولیت 40% سے بہت کم تھی، لیکن پھر بھی تحریک انصاف ووٹ لینے میں وہاں کامیاب ہوئی۔ مگر اس بار 2024 کے اندر جو انتخابات ہوں گے اس کے اندر بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ تحریک انصاف کا کوئی بھی کارکن ٹکٹ لے کر وہاں بھاری اکثریت سے جیت سکتا ہے۔ دیر کے نتائج بتانے سے پہلے میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ دیر 2 حصوں پر مشتمل ہے، ایک ہے لوور دیر اور ایک ہے دیر بالا۔ تو اگر ہم دیر بالا کے نتائج کے حوالے سے بات کریں تو یہاں پر 48% لوگوں نے تحریک انصاف کو ووٹ دینے کی بات کی، اور 17% لوگوں نے یہ کہا کہ وہ کسی کو ووٹ ہی نہیں کریں گے، اور 13% لوگوں نے یہ کہا کہ وہ جماعت اسلامی کو ووٹ کریں گے۔ یہاں پر مسلم لیگ نون اور باقی تمام چھوٹی جماعتوں کو ملا کر 12% لوگوں نے کہا ہم ان کو ووٹ کریں گے، اور پیپلز پارٹی یہاں پر 10% ووٹ لے کر سب سے آخری نمبر پر موجود ہے۔ تو دیکھا یہ جا سکتا ہے کہ 2018 کے اندر بھی یہاں پر تحریک انصاف اور جماعت اسلامی کے اندر کانٹے کا مقابلہ ہوا تھا، اور تحریک انصاف یہاں پر کامیاب ہوئی تھی، لیکن اس بار یہی لگتا ہے کہ تحریک انصاف دوبارہ بھاری اکثریت کے ساتھ یہاں پر الیکشن جیت جائے گی۔ اگر ہم لوور دیر کی بات کریں تو یہاں پر حیرت انگیز طور پر تحریک انصاف 56% ووٹ لے کر سب سے آگے اور سب سے پہلے نمبر پر ہے، اور یہاں 25% لوگوں نے کہا کہ ہم ووٹ ہی نہیں کریں گے، اور اس کے بعد تیسرے نمبر پر پیپلز پارٹی سمیت تمام چھوٹی جماعتوں کو 10% لوگوں نے ووٹ دینے کی بات کی، اور جماعت اسلامی کو 6% لوگوں نے ووٹ دینے کی بات کی۔ تو اب ان سروس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ تحریک انصاف پنجاب سمیت خیبر پختونخوا کے اندر بھی اب بھی مقبول ترین جماعت ہے۔ لوگوں کا پلان یہ تھا کہ عمران خان کو جیل میں ڈال دیا جائے گا اور تحریک انصاف کی مقبولیت ختم ہو جائے گی، یا لوگ ووٹ ہی ڈالنے نہیں آئیں گے۔ تو یہاں پر وہ علاقے ہیں جہاں پر تحریک انصاف 2018 کے اندر آج سے پہلے کمزور تھی، مگر سرویز نے یہ بتایا کہ تحریک انصاف 2024 کے اندر وہاں پر زیادہ مضبوط ہو چکی ہے، اور اکثریتی ووٹ ان کے پاس ہے۔ جب الیکشنز ہوگا اس میں واضح نتیجہ آئے گا، مگر اس وقت سرویز یہی بتا رہے ہیں کہ تحریک انصاف سب سے زیادہ ووٹ لے کر سرویز کے اندر پہلے نمبر پر ہے، اور مسلم لیگ نون اس وقت تیسرے یا چوتھے نمبر پر ہے۔ اب اسی چیز کا خوف ان کو ستا رہا ہے کہ اگر عمران خان اسی طرح مقبول ہوتے رہے تو انہوں نے جس طریقے کا پلان عمران خان کو گرانے کے لیے کیا تھا وہ ناکام ہو جائے گا، کیونکہ عمران خان یہی کہتے ہیں کہ میں نے جو کام کرنا تھا وہ کر دیا، اب باقی ذمہ داری عوام کی ہے۔ تو اب دیکھنے کو یہی آ رہا ہے کہ عوام عمران خان کے مشن کو آگے لے کے جانے کے لیے تیار بیٹھی ہے، کیونکہ آنے والے تمام سروس کے اندر تحریک انصاف سب سے زیادہ ووٹ لے کر پہلے نمبر پر موجود ہے۔ اور دوسری اور بڑی اہم خبر آپ کے لیے یہ تھی کہ افضل شیر مروت جو کہ عمران خان کے وکیل ہیں، آج ان کی عمران خان سے جیل کے اندر ملاقات ہوئی، اور جس کے اندر عمران خان نے اہم ہدایات جاری کی جو کہ تحریک انصاف کے لیے خوش آئین بھی ہیں، لیکن اس سے پہلے تحریک انصاف کو عدالت سے رجوع کر کے ان سے اجازت لینا ہوگی، جبکہ پہلے بھی اجازت لی جا چکی، مگر اب تحریری اجازت لے کر تحریک انصاف کو عمران خان کے اس پلان کو عمل درآمد کرنا ہوگا۔ عمران خان کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا ہے کہ تحریک انصاف پورے پاکستان کے اندر جلسے کرنے کی تیاری کرے، اور تحریک انصاف سب سے پہلا جلسہ پشاور کے اندر کرے گی، اور پہلا جلسہ ہوگا 9 دسمبر کو۔ تحریک انصاف اپنا پہلا جلسہ 9 دسمبر کو پشاور کے اندر کرے گی، اور اس کے بعد مزید جلسے خیبر پختونخوا سے شروع کیے جائیں گے جن کی قیادت لوکل لیڈرشپ کرے گی، کیونکہ تحریک انصاف کی جو مرکزی لیڈرشپ ہے وہ یا تو روپوش ہے یا ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ تو اب یہ ذمہ داری شاید تحریک انصاف کی افضل شیر مروت پر ڈالی گئی ہے کہ انہوں نے ان جلسوں کو مینیج کرنا ہے اور اس کی قیادت کرنی ہے، کیونکہ اس سے پہلے بھی 4 صدہ کے اندر افضل شیر مروت نے 2 جلسے کیے اور جو کہ تاریخی جلسے تھے۔ تو اب بظاہر یہی لگتا ہے کہ تحریک انصاف نے بھی انتخابی مہم کا آغاز کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور اب دیکھا یہ جائے گا کہ کیا تحریک انصاف کو بھی لیول پلینگ فیلڈ دی جاتی ہے، یا تحریک انصاف کا جھنڈا اٹھانے پر اب بھی پابندی لگائی جائے گی، کیونکہ یہ چیز سب کے سامنے ہے کہ اگر تحریک انصاف کا جھنڈا اٹھائیں گے تو آپ کے نام کا
पर्चा दर्ज कर दिया जाएगा या आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो अगर इमरान खान को शिकस्त इसी तरह देनी है तो नवाज शरीफ को वैसे ही वज़ीर आज़म अनाउंस कर दिया जाए कि नवाज शरीफ ही पाकिस्तान के वज़ीर आज़म है। लेकिन अगर पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत थोड़ी सी बचानी है तो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाए जाएं और तमाम जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए, जिसके अंदर वो तमाम जमातें अपने हिसाब से बराबरी से इलेक्शन लड़ें और जिसके साथ अवाम का वोट हो वो हुकूमत बनाए। तो बहरहाल इस वक्त पाकिस्तान इंतखाबात की तरफ जा रहा है, लेकिन इसमें शक व शुबात पाए जा रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से इमरान खान की मकबूलियत बढ़ती जा रही है, इलेक्शन ना होने के इम्कानात भी रोशन होते जा रहे हैं। कोशिश यही की कि इमरान खान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करके इमरान खान के ऊपर कीचड़ उछाल के उसकी मकबूलियत को कम किया जाएगा, लेकिन इसके बरक्स होता जा रहा है और इमरान खान की मकबूलियत हर रोज़ बढ़ती जा रही है। और इसी से खौफज़दा होकर ये लोग ब्लंडर करते जा रहे हैं, क्योंकि इमरान खान के ख़िलाफ़ इससे पहले भी इस तरह के प्रोपेगेंडाज हो चुके जो कि बुरी तरह नाकाम हुए। तो बहरहाल गुजारिश यही है कि साफ़ और शफाफ इलेक्शन करवाए जाएं, तमाम जमातों को हिस्सा लेने दिया जाए ताकि पाकिस्तान की आवाम को सुख का सांस लेने का मौका मिले। वस्सलाम।